الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بآواز بلند پڑھیں جی، بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے. اس اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کا یہ جملہ ہے نا، اس کا مصداق بابا جی تھے جو انہوں نے اول تا آخر اپنی پوری زندگی صرف حضور کے لیے زبان اپنی یوز کی، جن کے زبان جب بھی کھلی تو صرف حضور کی عزت و ناموس کے لیے کھلی، حضور کی عزت و ناموس، دفاع اسلام اور ختم نبوت کے پہرے کے لیے کھلی. اور پھر جب دشمن مقابلے میں آیا تو پھر دشمن کے مقابلے میں بھی کھلی، صرف حضور کے لیے. اعلیٰ فرماتے ہیں مومن تو وہی مومن ہے جس کی زبان صرف رسول اللہ کے لیے ہو، بس کسی غیر کے لیے نہ ہو، حضور کی عزت و ناموس کے لیے زبان ہو. دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے. پچھلے اتوار اسی دن یعنی پچھلے اتوار 16 تاریخ کو جن کے بدن میں جان رسول اللہ کے لیے تھی، حویلیاں کی سرزمین پر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کارکنان کو صرف اس مقصد کے لیے شہید کیا گیا کہ وہ حضور کی آمد کے نعرے لگا رہے تھے کہ سرکار کی آمد مرحبا، حضور آگئے، حضور آگے کے نعرے لگا رہے تھے. ان کو حویلیہ کی سرزمین پر شہید کیا گیا اسی مقصد کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں تھا. کوئی لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ان کے کیا مقاصد تھے. ہم نے تو وہاں جا کر آگے ہم گئے نہیں، ہم آگے گئے نہیں. ہم نے کہا کہ کیونکہ ہمیں پتہ چل چکا تھا کہ آگے انہوں نے فرقہ واریت کی ہوا دینی ہے، تو ہم نے تو پورے پاکستان کو اور تحریک کو فرقہ واریت سے بچا کر واپس ہوئے. جب ہم تو انہوں نے کہا ہمارا تو جو پورا سازش تھی وہ تو کامیاب نہیں ہوئے. جب ہم واپس ہوئے تو انہوں نے پیچھے سے گولیاں چلانی شروع کر دی. ہم پوچھنا چاہتے ہیں مقتدر حلقوں سے، وہ کون لوگ تھے جو اس ملک پاکستان کو فرقہ واریت اور انتشار کی آگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے ہمارے لوگوں کو شہید کیا. مقصد کیا تھا؟ کیا وہ نعرہ لگا رہے تھے؟ لوگ کہتے ہیں جی آپ دھرنا دیتے ہیں. بھائی ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیا ہم دھرنا دے رہے تھے؟ کوئی لانگ مارچ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. وہ تو جلوس ہی صرف حضور کی آمد کا تھا اور ان پر جو گولیاں چلائی گئی. بات یہ ہے کہ اگر ہمیں مارے ہندو تو ہم تو سہیں، ہمیں مارے امریکن تو وہ تو ٹھیک ہے، امریکی مارے تو وہ ٹھیک ہے،
لیکن ہمیں ہمارے سامنے سے کلمہ پڑھنے والا اور وہ بھی کلمہ پڑھتا ہو اور یہاں سے بھی کلمہ پڑھتا ہو، بتاؤ ہم جائیں کہاں؟ ایک طرف وہ بندہ کھڑا ہے جو کہہ رہا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ، اور ایک طرف وہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی حضور کا غلام ہوں، لیکن وہ مار گولی اپنے مسلمان بھائی کو رہا ہے۔ بتاؤ بھائی یہ پاکستان کس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا؟ کیا اس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں حضور کے نام پر گولیاں چلائی جائیں گی؟ بتاؤ یہ پچھلے دنوں میں نکلے ہیں، ان پر تو نہیں گولیاں چلائی گئیں، ان پر تو کچھ نہیں کیا گیا۔ ہم جب بھی نکلتے ہیں تو حضور کی ناموس پر گولیاں چلائی جاتی ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ حقیقتاً حضور کے غلام نہیں ہیں، یہ غیر کے اعلیٰ کار ہیں، یہ غیروں کے غلام ہیں۔ اگر حضور کے غلام ہوں تو یہ بندوق رکھ دیں کہ یار میں نے مرنا تو ہے نا آخر، اگر آج میں ان پر گولی چلا رہا ہوں، میں یہاں ایک بات کرتا جاؤں، آپ لوگوں کے دماغ میں کوئی اور بھی باتیں ہوں گی، لوگ کر رہے ہیں ہر طرف کی قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ منافق کا کام میں یہی ہوتا ہے کہ وہ دائیں بائیں کی باتیں کرتا ہے۔ میں ایک سوال کر رہا ہوں، مجھے بتائیں کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اللہ نے فرمایا جو کسی مسلمان ہو، کوئی بندہ مسلمان اس کو جان بوجھ کر قتل کر دے، جان بوجھ کر، جس طرح عام قتل ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فجزاؤ جہنم خالدن فیہا، اللہ نے فرمایا اس کو جہنم میں ہمیشہ رہنا پڑے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اب ایک بتائے، ایک عام مومن کو کوئی قتل کرے اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، جو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا ہو، جو حضور کی آمد کے نعرے لگا رہا ہو، اس کو گولیاں مارنے والے کا بتائیں کیا ٹھکانہ ہوگا، اس کی کیا سزا ہوگی۔ اور دوسری بات مجھے یہ بتائیں، اپنے دلوں میں احساس پیدا کریں، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، بالکل کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ کوئی وہ کہے جی ہمارا مقصد یہ ہے کہ نہ کسی کو اٹھانا ہے نہ کسی کو گرانا ہے، فقط رسول اللہ کا دین تخت پہ لانا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا فقط رسول اللہ کا دین تخت پہ لے کر آنا ہے۔ میرے آنے کا فقط یہاں مقصد یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو پیغام دوں کہ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ مرنا تو ہے ایک دن، رہنا تو اتنے کنے بھی نہیں، کوئی ہے جڑا بندہ ہاتھ کھڑا کر کے جی میں اتنے رہنا تو نہیں نا کسی نے۔ تو بابا جی فرماتے تھے جڑی رات قبر دی نا وہ باہر نہیں ہے، جی رات قبر دی نا وہ باہر نہیں ہے، مرنا تو ہے آخر۔ تے کیوں نہ بندہ چاہتا مرے؟ اے دنیا بھی لوگ اے قبرستان اتنے بھی ہونے نے، بھرے پہ ہونے نے، کوئی فاتح پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہونا۔ تے لاہور چلے جاؤ میانی صاحب قبرستان، تے جناب ہزاراں دے حساب نہ لوگ اتنے جناب پھل پھا رہے ہیں، کوئی دعا مانگ رہا، کوئی کی ہو رہا۔ میں اقبال کو لوگ پوچھے، میں کہ اقبال اتنے میانی صاحب دے بڑے بڑے لوگ بھی دفن ہیں، اتنے کوئی فاتح پڑھنے والا کوئی نہیں۔ تے ایک ترخانہ دا منڈا ہے، ترخانہ دا منڈا ہے، تے 86 سال ہو گئے، تے اتنے جناب ان کی قبر بھی ہے، تے جناب مزار بھی، تے لوگ روزانہ صبح شام آگے پھل منا دے حساب نہ پھل سٹن کی وجہ؟ اقبال کہتے تینوں پتہ نہیں کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم۔ جے چاہنا کہ قبر حشر تیری چمک جاوے تے آج حضور دے دین نال کھڑے ہو، آج حضور دی عزت و ناموس دے نال کھڑے ہو۔ قبر تے کہنے شاعر نے کیا، قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا، چمک اس وقت ہی سکتی قبر تیری۔ اعلیٰ فرماندن قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب ایک طلعت رسول۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ بھائی جڑے تسی ہاتھ نہیں چک رہے کی وجہ ہے؟ اسی تے صرف نعرہ لمان آندے ہیں تے ساڈا اور کوئی مقصد تقیہ کرنا، ساڈا مقصد یہ ہوندا کہ حضور دی امت حضور نال انے وا پیار کرے، بس اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یارو ساڑھے شہیدان نے قبر جا کے حضور کو لوگ پوچھے ہونا نا کہ یا رسول اللہ ساڑھا قصور کی سی،
ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਮੌਲਾ ਕਿਤਨੇ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣੇ کہ یار میری آمد دا جلوس بھی اس ملک پاکستان، ہر کام ہو سکتا ہے اس ملک اندر، کڑیاں بھی نچ سکدیاں، سب کچھ ہو سکتا، جے نہیں ہو سکتا تے حضور دی عزت و ناموس سے پہرا نہیں ہو سکتا، حضور دی آمد دا جلوس نہیں نکل سکتا۔ ان تانوں بھی جواب دینا پینا ہے، تو تانوں بھی کھڑا ہونا پینا ہے، تانوں بھی سوچنا پینا ہے کہ اسی انہاں لوگاں نال کھڑے ہونا کہ جنہاں ختم نبوت تے ناموس رسالت تے ڈاکے مارے، یا انہاں لوگاں نال کھڑے ہونا جنہاں ختم نبوت تے ناموس رسالت دے پہرے دیتے۔ تانوں بھی فیصلہ کرنا پینا، اے دنیا ختم ہو جانی، کنے بھی نہیں جینا۔ قبر جو حضور نے پوچھ لینا ہے کہ ماں کنتا، جو فرشتے نے پوچھنا نا ماں کنتا تقول فی ھذا رجل، دس بھائی تو نمازیں بھی پڑھیاں ہونگیاں، تو روزے بھی رکھے ہونگے، تو سب کچھ نیکیاں کیتیاں ہونگیاں، بس دس انہاں دے نال کتنی وفا کر کے آیا۔ آلہ حضرت فرمانا جو ساڈے کولوں پوچھن گے حضور دے غلاماں کولوں تے لبیک والے کولوں جڑے حضور دی ناموس تے دن رات پہرے دیندے نو، کہن گے بھائی رک جا، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں۔ قدمہ وچ تے وہی گرے گا نا جڑا آج دنیا وچ لبیک دا نعرہ لائے گا، جدوں بھی انہوں پکاریا جائے گا کہ بھائی آ بھائی حضور دی عزت و ناموس واسطے تے اپنا سب کچھ لے کے میدان وچ حاضر ہو جائے گا۔ شاعر کہنا قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے سر اٹھائیں، فرشتے کہنے بھائی اٹھ بھائی تو جواب دے، گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک مر کے پہنچا ہوں۔ انہیں کہنا یار میں ساری زندگی لبیک لبیک کہندے رہا، ہون تے مینوں ویکھن دینا، ہون تے مینوں دیدار کرن دیو۔ اتے جڑا ہوئے گا اس سے ایک اور بھی گل سنائی جائے، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تین بندے میں قبر نہیں پہچان سکن گے، بخاری شریف دی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا پہلا وہ بندہ جڑا کھلا کافر ہوئے گا، فرمایا قبر جب میرے بارے سوال کیتا جائے گا نا ما کنت تقول، کہے گا ہائے ہاتھ اللہ ادری میں تے جاندا نہیں ہے۔ دھیان نہ گل سننی، کان کھول کے، کوئی دائیں بائیں تانوں ورگلان دی کوشش کرے، اے حدیث پاک اپنے کان مرتے دم تک اپنے نسلوں بھی یاد کر کے آگے جانی۔ دوسرا فرمایا کہ منافق ان کا کام ہی ہر وقت افواہ پھیلانا ہے کہ لبیک والے فلاں کے حق میں بیٹھ گئے ہیں، لبیک والے بک گئے ہیں۔ بھائی اسی مرد سکتے ہیں لیکن کندے نال بک نہیں سکتے، اے پکی گل ہے، تانوں اج دس کے جانے ہیں، اج تو بعد اپنے کان بند، اسی مرد سکتے ہیں، ایک گردن تے کٹا سکتے ہیں لیکن کندے نال بک نہیں سکتے، اے پکی گل ہے۔ کیونکہ سانوں بابا جی ایک ہی درس دے کے گئے کہ پترو جو تک سان دے وسائیں کہ انہاں نال وفا کرنی، کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ مرد سکتے ہیں، ساڈا بوٹی بوٹی تے ہو سکتی لیکن اسی غیر دے در تے جا نہیں سکتے، کیونکہ سانوں بابا جی کی در تے پا گئے، وہ حضور دا در ہے، وہ حضور دا در ہے، اتنے سانوں پا کے چلے گئے نا، سی اتھے ہی رہنا۔ دوسرا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق جن کا کام ہے افواہ پھیلانا، فرمایا کہ اے بندہ بھی قبر میں نو پہچان نہیں سکے گا۔ تے تیسرا او بندہ جنہوں شک ہی رہا میرے بارے، شک ہی رہا ساری زندگی کہ یہ لبیک کیا ہے، ایسے لگانا جائز ہے یا نہیں، حضور کا میلاد منانا جائز ہے یا نہیں، ناموس رسالت کانفرنس کرنا جائز ہے یا نہیں۔ بس جڑا بندہ حضور نے فرمایا میرے بارے شک ہی بچی رہا، فرمایا اے بندہ میں قبر اتنی پہچان سکے گا۔ ایک کان کھول کے گل سننی، کوئی ہوئے گا کہ یہ حضرت آگے سیاسی گفتگو کر رہا ہوں، میں کہا میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود 10 سال سیاست فرمائی، صدیق اکبر نے بھی سیاست فرمائی، حضرت عمر نے بھی سیاست فرمائی، عثمان نے اسلام کو جو تک پاور نہیں ہوئے گی نا، تو پھر آج اسلام دا حال ویکھ لو۔ اسلام دے کول جو پاور سی تے جدو منکرین ختم نبوت نے اعلان کیتا کہ میں نبی ہاں، تے صدیق اکبر نے پوری سلطنت داؤ تے لا دیتی، فرمایا ہن کوئی بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے جمامہ وچ پہنچے، 1200 صحابہ حضور دی ختم نبوت تے شہید ہو گئے۔ اسی تے اج پنجاب دے الحمدللہ تحریک نو فخر ہے کہ تحریک نے الحمدللہ حضور دی عزت و ناموس تے اپنے 50 کارکنان شہید کیے ہیں، الحمدللہ سانو فخر ہے۔ تے پھر ایک
بابا جی فرمانے سن کہ آپ ظلم نہ کرنا کوئی تے فضا اکبر تھی ڈرنا تے جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا. اس دن دے وچ جڑا لکھیا ہے نا اس دن او بھی آ جان گے جنہاں نے ختم نبوت دے ڈاکے مارے, جنہاں حضور دے غلاماں نو شہید کیتا, او بھی قیامت والے دن آ جان گے. تے ایک طرف او بھی کھڑے ہون گے جنہاں امیر المجاہدین دے ہاتھ تے موت دی بیعت کیتی سی, ایک طرف امیر المجاہدین دی قیادت وچ او بھی لوگ کھڑے ہون گے. تے تسی کی چاہندے ہو؟ تسی قیامت والے دن عمران خان نال کھڑے ہو یا نواز شریف نال یا امیر المجاہدین دے نال؟ تے پھر امیر المجاہدین نال قیامت والے دن کھڑے ہونے چاہندے ہو تے پھر اج حضور دے دین نال کھڑے ہوو, اج حضور دی ناموس نال کھڑے ہوو. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. زندہ باد زندہ باد زندہ. حق دلو ویکھو پچھلے اتوار انہاں ساڈے لوگوں نو شہید اسی چھپے دے نہیں نا, اسی کوئی ڈر کے اندر تے بیٹھ نہیں گئے, تواڈے کول پھر آ گئے ایتھے کیونکہ سانو بابا جی سکھا کے گئے کہ نہ ہم سر جھکا کے جیے, اسی نہ سر جھکا کے جیندے ہاں. ہاں اسی اپنے لوگوں دے اگے سر جھکا لیندے, لیکن جدوں غیر آوے تے پھر اسی انہوں اس طرح گل کے گل کردے کہ ستمگر ادھر آ. اسی اپنے لوگوں دے اگے بالکل سر جھکا لیندے اپنے لوگوں دے اگے, لیکن جدوں حضور دا دشمن آوے مد مقابل تے پھر اسی انہوں کہندے ستمگر ادھر آ, ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. ہاں جدوں حضور دا دشمن آوے تے پھر اسی سر نہیں جھکاندے, پھر اسی اس طرح گل کر کے گل کردے کیونکہ نہ ہم سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے, ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. یارو اسی اس دن واپس آ رہے سی نا تے گولی کسی نو پچھو پیٹ والو گولی نہیں لگی, سارے نے مڑ کے سینے تے گولیاں کھا دیاں. تسی شہداء نو ویکھو تے انہاں دے سینے تے حالانکہ اسی مڑ رہے سی واپس, لیکن پھر بھی ساڈے او حضور دے عشاق نے مڑ کے اپنے سینے تے گولیاں کھا دیاں. قیامت تک دسیا کہ حضور دا غلام جڑا ہوندا نا حضور دا عاشق و بزدل نہیں ہو سکدا, وہ دلیر ہی ہوندا. یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. کہ اسی جنہ دے وارث ہیں نا بے شمار بے شمار, اسی جنہ دے وارث ہیں نا انہوں نے کفر تے انہوں نے یاراں نوں کیویں گل کیتی, اسی اس طرح گل کردے ہیں. سانو بابا جی دین پڑھا کے گیا ہے, اسی اس گل کردے ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسر و کسرا دے انہوں دے بادشاہاں دے کنٹوٹیاں نوں کیویں پیغام بھیجا. آپ نے فرمایا من خالد بن الولید لا رستم و مہران و ملائے فارس والسلام علی من اتبع. اسی گل کردے ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ امن کی بات کرتے ہیں, میں کہا امن اس وقت ہوگا جب بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جائیں گے. ہم امن کی بات اس دن کریں گے جس دن حضور کا دین تخت پر آ جائے گا. ہم امن کی بات اس دن کریں گے جس دن کشمیر ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. ہم امن کی بات اس دن کریں گے جس دن فتح بیت المقدس پر اسلام کا جھنڈا بلند ہو جائے گا. ہم امن کی بات اس دن کریں گے جس دن برما ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. ہم امن کی بات اس دن کریں گے جس دن شام ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. ہم اس دن امن کی بات کریں گے جب شام میں, برما میں, کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں. اس وقت اسلام امن کا نہیں, اسلام میدان میں آنے کا درس دیتا ہے, اسلام غیرت کا درس دیتا ہے. جب حضرت خالد بن ولید نے ان کو خط لکھا, فرمایا من خالد بن الولید لا رستم و مہران و ملائے. میں تم دلیروں دی گل اس وقت سنا رہا, دلیر ہو موت ہی نہیں آندی, ہر بندے نو موت بھی نہیں آندی. اسلام ہر بندے دا خون بھی نہیں لیندا, او جنہ ملدا ہوئے نا خون اسلام ہوندا ہی لیندا. جنہ اسلام دا خون میچ ہوئے نا, اسلام ہر بندے دا خون نہیں لیندا. اے بھی گل یاد رکھنا. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. تسی میرے 4 سالہ نعرہ نہیں لا رہے, کی وجہ ہے؟ ڈرے بیٹھے ہو تے پھر 4 سالہ نعرہ تے لاؤ حضور دا. نعرہ ہی تے لانے ہو سی حضور دا. اسی نعرے تو تکلیف ہے سارے نے, اپنے نوں بھی تے بیگانے نوں بھی. نعرہ تے لاؤ پتہ چلے لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ.
اقبال کہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دی محبت دو بندے نہیں دینا جڑا نعرہ نہیں لانا میری گل صرف حضور دے غلاماں نال ہے. ہاں جڑا کسی دل کے اندر کوئی سیاسی مذہبی کوئی اور ہے تو انہاں والا میری گل صرف حضور دے عاشقاں نال ہے. تے او حضور دے عاشق جنہاں نے ایک گل بابا جی کو سن کے پھر ایک گل کہ بابا جی نے انہوں نے کہا کہ بھائی حضور نال محبت کرنی تے انواع کرنی میری انہاں نال گل ہے. جڑا کوئی اور بیٹھا میرے نال مخاطب ہی کوئی نہیں ہے میں بالکل وہ بیٹھا رہے بھاویں پتہ لگ جائے گا اکھ بند ہون دی دیر ہے مرنا تے ہے نا پتہ لگ جائے گا ساڈی گل حضور دے غلاماں نال ہے. حضرت علامہ اقبال جی میں گل سنائی جاواں اس تو پہلے علامہ اقبال کہنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دی محبت دو بندے نہیں دیندا. ہاں اے حضور دی محبت اللہ تعالیٰ اپنے دو بندے نہیں دیندا. میں کہ اقبال کیڑے اقبال کہنا ایک پہلا وہ بندہ جڑا لالچی ہوے جنوں لالچ ہوے کہ محفل تو بعد کی لبے گا فلاں جگہ کی ملے گا فلاں جگہ بس لالچی جنہ ہرس لئی پھردا ہوے اللہ تعالیٰ لالچی بندے نوں اپنے حبیب دی محبت نہیں دیندا. دوسرا وہ بندہ جڑا بزدل ہوے اقبال کہنا جڑا بزدل ہو جنہ گھر بیٹھ کے ٹنگا کمی جا رہی ہوں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا کیا ہوگا میں کہا کچھ بھی نہیں ہوگا حضور کا دین تخت پر آئے گا اور کی ہونا کچھ بھی نہیں ہونا کی کر لین گے صدا ہی نے رہنا ہے بادشاہی دے صدا بادشاہی میرے رب دی ہے انہاں صدا تھوڑی رہنا. یا علی یا علی انہیں مانا انہیں مانا انہیں مانا انہیں مانا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی محبت انہاں دو بندے نہیں دیندا تے اللہ تعالیٰ تانوں مینوں انہاں ایسا بنن تو پہلے محفوظ فرمائے تاکہ اسی حضور دا نعرہ لاندے لاندے قبر ہی داخل ہو جائیے. پھر قبر دا منظر ہی بکھرا ہونا نا. اعلیٰ فرماندے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. اعلیٰ فرماندے ہیں تو حضور دے غلاماں دی قبر میرے آقا و مولا جلوہ گر ہون گے نا تے صرف ایک جھلک پائے گی نا تے قیامت تک نور دے چشمے جاری ہو جانے ہیں. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب ایک طلعت رسول اللہ. گل اسی دلیرہ علی اس واسطے کر دیں امت میں دلیر کر دیں اور یارو موت اینج نہیں آندی موت جڑا مقررہ وقت ہے موت نے اسی ویلے ہی آنا. انہوں نے تو ارادہ سی اتھے کہ ساری قیادت نو شہید کر دیتا جائے لیکن تواڈے سامنے کھلوتے ہیں جدو نہیں لکھی سی موت تو پھر وہ نہیں مار سکے تواڈے سامنے کھلوتے ہیں جدو موت آنی تو پتہ بھی نہیں لگنا جناب اعلان ہو جانا فوت ہو گئے گل مک گئی. لیکن گل کہ چاہیے مر کے جاوے نا کہ بابا جی فرماتے نا جدو جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلی جدو روح نکلے پھر کی ہوئے جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا. دلیرہ علی گلنا دلیر ہو جاؤ حضور دی عزت نال کچھ بھی نہیں کر سکتے ہن حضور دا دین تخت دے قریب قریب ہے بس تسی لوگوں نے کھڑے ہونا تحریک نال. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی من خالد بن الولید الى رستم و مہران و ملائے فارس والسلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنا ندعوکم الاسلام فإن بیتم بعد الجزیۃ عن ید وانتم صاغرون فإن بیتم انما انا قوما يحبون الموت كما يحب العاجم الخمر. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا فرمایا کہ اثر و کسرت تمام بدماشاں نو فرمایا بھائی حضور دا کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ. فرمایا جی تسی مسلمان نہیں ہو گے وَآتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ فرمایا ساڑی رعایا وچ رہنا ہوئے گا تو ذلیل ہو کے رہنا ہوئے گا سر اٹھا کے نہیں سر جھکا کے رہنا ہوئے گا. فرمایا فَإِنَّ بَيْتُمْ فرمایا جی تسی مسلمان نہیں بن دے جزیہ بھی نہیں دیں دے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا انما انا قوما يحبون الموت كما يحب العاجم الخمر فرمایا میرے نال حضور دے او غلام موجودن جویں تسی شراب نو پسند کر دیو میں شہید ہون نو پسند کر دے. اسی بھی انہاں کفر دے یاراں نو تے کفر دے غلاماں نو تے کفر نو پیغام دیندیاں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ حضور دے غلامان جویں تسی کفر دی غلامی کر کے اپنے آپ نو بڑا سمجھدے تے حضور دے نام تے اپنے آپ نو شہید کرنا بڑا پسند سمجھدے ہیں. اے اپنے آپ نو حضور دے نام تے شہید کا اپنے آپ نو کٹوانا پسند کر دین. اللہ تعالیٰ میں نو تے تانوں حضور دی محبت عطا فرمائے.